بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں خوبصورت دن سے نوازا اور زندگی کی مہلت دی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں اور اچھی بات سنیں اور اچھی بات کہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے جنت کی حوریں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تشریف لے گئے تو سب آسمان والے فرشتے حوریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت میں آنے کی خبر سن کر سبھی بے چینی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے بےتاب تھے۔ اس سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے ہوئے جنت میں حوروں کے پاس سے گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اچانک ایک حور پر پڑی جو بہت زیادہ غمگین تھی، جو جنت میں ایک درخت کی شاخ کو پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس حور کو کیا پریشانی ہے کہ یہ اتنی غمگین کیوں بیٹھی ہے، جنت میں ہوتے ہوئے بھی یہ اتنی پریشان کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس حور کے پاس تشریف لے گئے اور اس حور سے دریافت کیا، تم کو پتہ ہے آج جنت میں کون تشریف لایا ہے؟ اس حور نے جواب دیا کہ میرے علم میں ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف لا چکے ہیں۔ حور نے کہا، اس لیے تو میں ایسا حال بنا کر بیٹھی ہوں کہ رحمت دو عالم کی نگاہ میرے پہ پڑ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تجھے مبارک ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تمہارا جواب طلب کرنے کے لیے یہاں رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میں خود اپنی درد بھری کہانی آقا دو جہاں کو سناؤں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور کو اپنے پاس آنے کی اجازت دی تو حور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ حور نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ حور نے نبی مکرم سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے حسین و جمیل حوروں کی سردار اور ملکہ کا رتبہ دیا ہے۔ جنت میں میرا جتنا خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال سے نوازا ہے کہ میں اپنا نقاب چہرے سے ہٹا دوں تو جنت میں ہر طرف نور ہی نور ہو جائے۔ حور نے بڑے دکھی لہجے میں کہا، اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ قیامت کے دن ہر حور کو کسی نہ کسی بندے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ نے میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑ بنایا ہوگا جس کے ساتھ میں نے دائمی زندگی گزارنی ہوگی۔ میرا یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک خواہش کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جنت کی سب حوروں سے زیادہ حسن و جمال عطا کیا ہے کہ اتنا حسن و جمال جنت میں کسی بھی حور کو عطا نہیں کیا۔ یا اللہ، میرے دل میں کافی مدت سے ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ تو نے ہر حور کا ایک ایک جوڑا بنایا ہے جو زمین پر مردوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد وہ جنت میں حوروں کے خاوند ہوں گے۔ یا اللہ، یہ بات تو ظاہر ہے کہ تو نے میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا بنایا ہوگا جو جنت میں میرا خاوند ہوگا۔ یا اللہ، اس بندے کی ایک جھلک مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ سامنے جو آئینہ لگا ہے اس کو دیکھ لو، اس آئینے میں تجھ کو تیرے جوڑے کی صورت نظر آئے گی۔ یا اللہ، میں بڑی خوشی کے ساتھ اس آئینے کی طرف بڑھی۔ میرا قدم خوشی کے مارے زمین پر نہیں لگ رہا تھا کہ آج محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی ہوں کہ میں نے نگاہ اٹھائی، دل پریشان ہوا کہ میری ساری تمنائیں پانی کی طرح بہہ گئیں۔ میرا ذہن ہمیشہ اس بات کو لے کر بہت ہی دکھی ہوتا ہے۔
میں یہ سوچتی تھی ایسا نہ ہو کہ میرا جوڑا کوئی بدصورت اور وحشی نہ ہو، کیونکہ میں اس کے ساتھ کس طرح زندگی گزاروں گی۔ میں یہ بات کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ جب میں نے آئینہ دیکھا تو وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور سے پوچھا، تو نے آئینے میں جس شخص کو دیکھا تھا، اپنے جوڑے کا جو حلیہ دیکھا تھا، اس کے بارے میں مجھے بھی تو بتاؤ، اس کا حلیہ کیسا تھا؟ حور نے آہ بھرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یہ سیاہ فام تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چوڑے دان، چپٹی ناک اور چہرہ تنگ و تاریک، اس کی پیشانی چوڑی تھی، قد و قامت میں بھی وہ بالکل خوبصورت نہیں لگتا تھا، مجھے تو وہ حبشی نسل سے لگتا تھا۔ جب سے میں نے اس کا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے، میں تب سے ہی بہت پریشان ہوں۔ جب حور نے اس جنت میں اپنا جوڑا بننے والے کا حلیہ دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں غیرت اور جلال سے سرخ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور کو فرمایا، جو حلیہ تو نے بیان کیا ہے وہ میرے پیارے صحابی بلال کا ہے، وہ تو ایک عاشق اور ایک سچا مومن ہے، تو اس نایاب ہستی کو پا کر بھی غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے؟ کیا تجھ کو اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ بلال میرا سب سے پیارا صحابی ہے، میرا مؤذن ہے، میں نے اس کو اپنی پلکوں کے سائے میں جگہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو اللہ تعالیٰ وہ رتبہ عطا کرے گا کہ بلال کے جسم کی سیاہی حوروں کے رخساروں پر تل لگانے کے لیے تقسیم کی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفقت میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور کو فرمایا کہ تو اپنے حسن و جمال پر اتنا ناز نہ کر، میرا بلال سچا مومن ہے، تو یہ بات کہہ رہی ہے کہ بلال سیاہ رنگ کا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا بلال تجھ کو ناپسند فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن کر وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، اس کا حسن و جمال کا غرور اتر چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت بلال کی تعریفیں سن کر حور بے چین ہوتے ہوئے چیخیں مارنے لگی۔ حور نے کہا، اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا غلام میرے حصے میں آیا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل و جان سے پیار کرتے ہیں، وہ بندہ میرے حصے میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی معذرت کو قبول فرمایا، اس حور کو دعائیں دیتے ہوئے آگے کو چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، تمام دکھوں کو، تمام آزمائشوں کو دور فرما دے اور ہم کو سچا مسلمان اور عاشق رسول بنائے۔ آمین ثم آمین۔